میں کسی صورت راضی نہ ہوں گی اس بوڑھے شخص سے شادی کرنے کے لیے۔ کیا بھیڑ بکری سمجھ رکھا ہے کہ جسے جس کھونٹے سے باندھنا چاہو گے بن جائے گی؟ وہ 18 سالہ نازک دوشیزہ سینے پر ہاتھ باندھے گلاس وال کے نزدیک کھڑی ہٹ دھرمی کی آخری حد پر تھی۔ عقب میں کھڑی اس کی پھپھو زاد کزن عالیہ نے اس کے انحراف پر لب کترے، جبکہ پھپھو بیگم کو پتنگے سے لگے۔ کیوں راضی نہ ہوگی لڑکی؟ بھلا کیا برائی ہے میرے دیور میں؟ ہٹا کٹا گبرو جوان ہے۔ پھپھو نے اپنے 45 سالہ رنڈوے دیور کی شان میں قصیدے پڑھے۔ ہٹا کٹا گبرو جوان، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ندا صدمہ کیفیت میں پلٹتے 45 سالہ عبد الناصر کو تصور میں لاتے جھرجھری سے بھر گئی۔ جہاں عالیہ نے اپنی ہنسی ضبط کرنے کے واسطے اپنا چہرہ جھکایا، وہیں پھپھو بھی گڑبڑا سی گئی۔ بس ذرا سے نہیں بس بال ہی تو نہیں ہے اس کے سر پر۔ تو کیا ہوا؟ کیا گنجے مردوں کی شادی نہیں ہوتی؟ پھپھو نے اپنے دیور کا دفاع کرنا چاہا۔ ہوتی ہے، بالکل ہوتی ہے، لیکن ان کی ہم عمر عورتوں سے۔ آپ کا دیور نہ صرف رنڈوا ہے بلکہ مجھ سے 27 سال بڑا بھی ہے۔ میں اپنے ساتھ یہ ظلم ہرگز نہیں ہونے دوں گی۔ ندا اپنے فیصلے پر اٹل اور مستحکم تھی۔ شادی تمہاری عبد الناصر سے ہی ہوگی، نہ تمہارے میں انکار سنوں گی نہ انحراف۔ آخر کب تک تم نے بوجھ بنتے میرے سر پر مسلط رہنا ہے؟ پھپھو کے لفظ اب کرواہٹ میں ڈوبے تھے۔ بوجھ؟ کیا آپ بھول گئی ہیں کہ اس گھر پر ان آسائشات پر میرا حق ہے اور آپ میرے حق پر غاصب بن بیٹھی ہیں؟ ہمیشہ کی طرح ان کے لفظ ندا کا صبر بکھیر گئے تھے۔ لڑکی، بد زبانی مت کرو، میں فیصلہ سنا چکی ہوں۔ اسی ہفتے تمہارا عبد الناصر سے نکاح ہے۔ پھپھو کے پاس اس کے لفظوں کا کوئی کرارا جواب نہ تھا۔ اسی سبب بات ختم کرنے پر زور دیا۔ اگر شادی ہر حال میں ہونی ہی ہونی ہے تو اپنے بیٹے ساس سے کروا دیں، کم از کم ہم عمری تو ہوگی۔ ندا واقف تھی، وہ باز پرست اور لاکھ انحراف کے بعد بھی ان سے جیت نہ پائے گی، اسی سبب ایک آخری حل پیش کیا۔ پھپھو کے لبوں پر استہزائیہ مسکان نے بسیرا کیا، اور ندا نے خود کو تیار یقیناً اب وہ کٹیلی لفظوں کا چناؤ کرنے والی تھی جو اس کی روح تک کو زخمی کر جاتے۔ میرے ماتھے پر جعلی حروف میں بے وقوف لکھا ہے؟ ندا کے نزدیک آتے وہ تنی بھویں لیے اپنے ماتھے کی جانب اشارہ کر گئی۔ نہیں، فریبی مکار جال ساز۔ ندا نے کاندھے اچکائے گو کہ ان کی تصحیح کی۔ پھپھو دل ملا اٹھی، ان کی رنگت خفت و تیش کی بدولت سرخ ہوئی۔ میری قسمت نہیں پھوٹی جو تم جیسی منہ پھٹ لڑکی کو اپنے بیٹے کی زندگی کا حصہ بناؤ۔ ہے ہی کیا تمہارے پاس ماں سوائے اس حسن اور گزبز لمبی زبان کے؟ اس قدر مشکلوں سے یہ دل لے کر آئی ہوں، جب میری تم سے جان چھوٹی تم اپنی بہو بناتے، تمہیں عمر تمام جھیلنا کسی صورت مجھے قبول نہیں۔ 15 سال تم کو پالا ہے میں نے، نمک حرام لڑکی، کم از کم اس کا ہی صلہ دے دو۔ تیار کرو خود کو اس ہفتے میرے دیور سے نکاح کے واسطے۔ وہ زہر خند لہجے میں کہتی ندا کی توقع پر پوری اتر آئی تھی۔ ندا نے مٹھیاں سختی سے بھینچی اور پھپھو اس پر ایک ناگوار نگاہ ڈالتے کمرے سے واک آؤٹ کر گئی۔ ٹھیک ہو تم؟ ماں کے جاتے ہی خاموش کھڑی عالیہ ندا کے نزدیک آتے ہمدردانہ گویا ہوئی۔ ببلی بیگم کے ہوتے ہوئے کیسے ٹھیک ہو سکتی ہوں میں؟ جب کہیں ایسا نہ ہو تمہیں مجھے یتیم اور منہ پھٹ لڑکی سے ہمدردی جتاتے دیکھ وہ تمہیں بھی جوتوں کا ہار پہنا دے۔ وہ مسکرا رہی تھی، لیکن عالیہ واقف تھی اس مسکان کے پیچھے چھپی خود اذیتی سے۔ اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے دلاسا دیتے وہ بھی کمرے سے نکلتی چلی گئی۔ اپنی ماں کے بڑھتے گئے ظلم کے اس کے پاس کوئی تلافی نہ تھی۔ یہ نکاح تو کسی صورت نہ ہوگا، چاہے پھر مجھے کسی بھی حد تک جانا پڑے۔ اپنی سبز آنکھوں کے نم کنارے انگلی کے پوٹ سے صاف کرتی وہ اوندھے منہ بیڈ پر گرتی زیر لب بڑبڑاتی سوچوں کو دوڑاتے اپنے بچاؤ کا لائحہ عمل تیار کر رہی تھی۔ ندا 3 سال کی تھی جب اس کے والدین نے ایک کار حادثے کا شکار ہوتے دار فانی سے کوچ کر گئے، اور ان کی وفات کے فوری بعد اس کی اکلوتی پھپھو عذرا عرف ببلی اپنے 2 بچوں اور بے روزگار شوہر کو لیے اس کے گھر کنڈلی ماری آن بیٹھی۔ بچپن سے اسے پالنا کم، اسے زیادہ کوسنا ان کا پسندیدہ مشغلہ رہا تھا۔ وہ ہر چیز کے لیے اسے ترساتی آئی تھی، پھر وہ پڑھائی ہو یا آسائشیں اور آرام جس کی وہ حقدار تھی۔ لیکن اسلام تھا اس ڈھٹائی کو جو ندا کے سینے میں پن پھیلائے بیٹھے اسے اس قدر بہادر بنا گئی تھی کہ وہ عذرا بیگم کا دو بدو مقابلہ کرنے سے دریغ نہ برتتی تھی۔ اسی سبب وہ اسے بد زبان اور منہ پھٹ کا لقب دے چکی تھی۔ ندا نے ہر چیز کے لیے بے تحاشا کاوشیں کی تھی، پھر چاہے وہ اس کی پڑھائی ہو یا اس کی وہ ضرورتیں جنہیں پورا کرنے سے عذرا بیگم منہ موڑ چکی تھی، اور ان سب میں اس کا ساتھ محض اس کی پھپھو زاد کزن عالیہ نے دیا تھا، جو اپنی ماں سے یکسر مختلف، اپنی ماں کی صفاقیت سے سخت نالاں تھی۔
ملک ولا کے لان کو دنیا داری نبھانے کے واسطے ندا کے نکاح کی مناسبت سے سجایا گیا تھا۔ سرخ تمکتی ساڑی میں ملبوس عذرا بیگم تقریب میں مدعو چند عزیز و اقارب سے ملتی عبد الناصر کی تعریفوں میں زمین و آسمان کے کلابیں ملا رہی تھیں، اور سرخ عروسی لباس میں ملبوس سر تا پیر دلہن آپے کا روپ دھارے اسٹیج پر عبد الناصر کے پہلو میں براجمان ندا کانوں کو ہاتھ لگانے کو بےتاب تھی۔ نکاح کا وقت ہو چلا، قاری صاحب شروع کریں۔ عذرا بیگم اسٹیج پر آتے وہاں موجود قاری صاحب سے مخاطب ہوئیں اور ندا بھنچکا سی گئی۔ جی شروع کریں۔ 32 دانتوں کی نمائش کرتا تیل سے ٹنڈ کو چمکائے بیٹھا عبد الناصر بھی پرجوش ہوا۔ ترسی ہوئی مخلوق، ذرا صبر کرو۔ ندا نے دانت کچکچاتے اس معصوم کی خوشی دیدنی کی، جو اس کے لفظوں کا اثر لیے بنا اس بات پر ہی خوشی کی آخری منزل کو جا پہنچا تھا کہ اس کے ہونے والی حسین بیوی اس سے ہم کلام ہوئی ہے۔ کیوں صبر کرو لڑکی؟ میرا مطلب ہے بیٹا، نیک کام میں دیری نہیں کرنی چاہیے نا۔ عذرا بیگم تب اٹھی تھی، آس پاس کے مہمانوں کی توجہ اپنی جانب مبذول دیکھ فوراً لہجہ شیریں کر گئی۔ میں جانتی ہوں کہ اس نیک کام میں دیری آپ کی جان پر بنائے گی پھپھو، لیکن میں مجبور ہوں۔ میں چاہتی ہوں نکاح سے قبل میرا ہونے والا شوہر میرے اعزاز میں ایک شعر پیش کریں۔ عبدل، کیا آپ میری اتنی سی بھی خواہش پوری نہیں کریں گے؟ آنکھیں پٹپٹاتے عذرا بیگم سے مخاطب ہوتے وہ عبدل کی جانب دیکھتے لہجے میں بلا کی محبت اور نرمی سم ہو گئی۔ کیوں نہیں حضور، ابھی پیش کرتے ہیں آپ کی شان میں ایک زبردست شعر۔ عبدل تو نثار ہو چلا تھا مقابل کی اس دل ربائی پر۔ تیرے حسن پر لکھ دوں میں غزلیں ساری، عرض کیا ہے کہ تیرے حسن پر لکھ دوں میں غزلیں ساری۔ عبد الناصر نے گلا کھنکارتے شعر کا آغاز کیا ہی تھا کہ ملک ولا گھپ اندھیرے میں ڈوب گیا، اور جو ہی روشنی پھر چاروں سو پھیلی ایک بلند جملہ لان میں گونجا کہ لڑکی کہاں گئی ہماری۔ دوسری جانب ندا بھاری بھرکم لہنگے کو مٹھیوں میں دبوچے سر پر دوڑتی ایک انجان راہ گامزن چاروں سو پھیلے اندھیرے اور خاموشی سے خوفزدہ کسی آسرے کسی ٹھکانے کے متلاشی تھی۔ لالا، خدارا گھر آ جائے، وگرنہ آغا جان مجھے اپنی نظروں سے ہی سالم نکل جائے گی۔ ڈرائیونگ میں محو ہمدان اپنے چھوٹے بھائی فرقان کی ہراسہ آواز سنتے جبڑے بھیج گیا۔ میں حویلی نہیں لوٹوں گا فرقان، کم از کم حویلی والوں کو اس بات کو تو احساس ہونا چاہیے کہ وہ میرے ساتھ ناانصافی برت رہے ہیں۔ ہمدان نے موڑ کاٹتے گاڑی ہائی وے پر گامزن کرتے جواب دیا۔ لالا، آخر کیا خرابی ہے سر شاپا میں؟ آغا جان نے سوجھ بوجھ کر یہ فیصلہ لیا ہوگا۔ فرقان نے آغا جان کے فیصلے کی حمایت کرتے ہمدان کی توپوں کا رخ اپنی جانب موڑا۔ اگر تمہیں آغا جان کا یہ فیصلہ درست لگ رہا ہے برخوردار، تو تم خود کر لو سر شاپا سے شادی۔ میں ہرگز ایک ایسی عورت سے شادی نہیں کر سکتا جو مجھ سے 10 سال بڑی ہونے کے ساتھ ساتھ میرے نزدیک بہن کی حیثیت رکھتی ہوں۔ ہمدان برہم ہوا، پر لالا، فرقان گڑبڑا سا گیا۔ قبل اس کے وہ جملہ مکمل کرتا ہمدان کال کاٹتا موبائل پیسنجر سیٹ کی جانب پھینک گیا تھا، اور یہی وہ پل تھا جب اس کا دھیان سڑک سے ہٹا اور ندا کا نازک وجود اس کی گاڑی کے آگے آیا۔ ہمدان نے جو ہی ونڈ سکرین کے پار سرخ جوڑے میں ملبوس لڑکی کو دیکھا ہکا بکا ہوا۔ بر وقت بریک لگانی چاہی، لیکن تب تک ندا کا وجود اس کی گاڑی سے ٹکراتا زمین بوس ہو چکا تھا۔ اللہ، رات کے اس وقت سنسان ہائی وے پر عورت کا ہونا ناممکنات میں سے ایک ہے، وہ بھی دلہن کے روپ میں۔ یہ یا تو کوئی ابصرہ ہو سکتی ہے یا ہائی وے کی وہ آسیبی دلہن جس کے چرچے مشہور ہیں۔ ونڈ سکرین کے ذریعے ندا کی دہائیاں دیتے وجود کو حیرت زدہ نگاہوں سے تکتے ہمدان بڑبڑایا، لیکن اگلے ہی پل اپنے دماغ میں گردش کرتی سوچوں کو جھٹکتے وہ گاڑی کا دروازہ کھولے باہر نکلا۔ ایک فرصت بھری نظر ندا پر ڈالی۔ سبز پرنم غلافی آنکھیں، تیکھے نکوش، سرخ و سفید رنگت اور متناسب بل کھاتا سراپا وہ حسن کے تمام معیار پر پورا اترتے ہمدان کی دھڑکنیں منتشر کرنے کا سبب بنی تھی۔ اللہ جی، میں مر گئی، میری ٹانگیں مفلوج ہو گئی، میں محتاج بن گئی، معذور ہو گئی یا اللہ غرق کر کے اس امیر زادے کو، ساتھ میں اس کی کھٹارا گاڑی کو۔ ہائے اللہ جی! ندا کی گلو گیر آواز میں دی جانے والی یہ دہائی اس کے چہرے کو چھوتی ریشمی زلفوں میں نظریں الجھائے گمسم کھڑے ہمدان کو ہوش کی دنیا میں لاپٹک گئی۔ دلہن ہے لیکن آصیب زدہ نہیں، سحر انگیز۔ ہمدان گہرا سانس بھرتے زیر لب کہتا اس کی جانب قدم بڑھا گیا۔ خاموش ہو جاؤ لڑکی، اس قدر گہری چوٹ نہیں کہ تم لنگڑی ہو جاؤ، بس ذرا سی خراشیں ہیں۔ ٹکر حقیقتاً اس قدر زور آور نہیں تھی کہ مقابل اپنی ٹانگوں سے ہی ہاتھ دھو بیٹھتی۔ کیا کہنے ہیں آپ کے جناب، ایک تو چوری، اس پر سینہ زوری۔ ایک کام کرتے ہیں، تم یوں ہی سڑک کے بیچوں بیچ کھڑے ہو جاؤ، میں تمہیں یوں ہی گاڑی سے ٹوک ڈالوں۔
پھر کہنا کہ بس خراشی تو ہیں۔ اپنے نم آنکھیں رگڑ کر صاف کرتی وہ آخر میں ہمدان کی نقل اتار کے ہمدان کے لبوں کے کونے مدھم مسکان میں ڈھلے۔ اچھا ہے کہ تم نے خود قبول لیا کہ تم سڑک کے بیچوں بیچ کھڑی تھی۔ اس کے نزدیک ایڑیوں کے بل بیٹھتا وہ بھویں ریز کیے اسے اس کی غلطی کا احساس دلا گیا۔ وہ میں ندا نے کچھ کہنے کو لب واقعی لیکن پھر لب باہم بھیجے خاموش ہوئی۔ کیا بتاتی کہ وہ راستوں سے انجان اس راہ کا تعین کر رہی تھی جو اسے بحفاظت کسی دارالعلوم پہنچا دے۔ کیا وہ میں؟ ہمدان نے لفظ بلفظ ٹھہر ٹھہر کر ادا کیے۔ کچھ نہیں، ندا نے پھاڑ کھانے والے انداز میں جواب دیا۔ وہ مقابل کی گاڑی سے ٹکر کھانے کے بعد اٹھنے تک سے قاصر ہو چکی تھی۔ شادی سے بھاگی ہو؟ ہمدان نے اندازہ لگایا۔ تم سے مطلب؟ شادی سے بھاگوں یا ماتم سے؟ زمین سے اٹھنے کی صحیح کرتے ندا تڑخ بولی۔ بالکل، یہاں تمہاری مدد کو میرے علاوہ اور کوئی موجود نہیں، اسی سبب تمام مطلب مجھ سے منسوب ہے۔ ہمدان اس کے اٹھنے کی کاوشیں ناکام ہوتی دیکھ تعصب سے نفی میں سر ہلا گیا۔ ایکسکیوز می، غلط فہمی سے نکل آئے کہ ندا ملک اس شخص سے مدد کا مطالبہ کرے گی جس نے اسے اس حال میں پہنچایا ہے۔ آنکھیں سکیڑے ہمدان کے چہرے کے آگے چٹکی بجائے ندا نے لٹھ مارنے والے انداز میں کہا۔ ہمدان ان چند لمحوں میں مقابل کی فر چلتی زبان دیکھ بہام گیا تھا۔ اس کا تیکھا مزاج اور تپتا انداز۔ اسبات میں سر ہلاتے اٹھ کھڑا ہوا۔ خیر، میں تو تمہاری بھلائی کے لیے کہہ رہا تھا لیکن غلط تھا۔ یقیناً تمہیں میری مدد کی ضرورت نہیں۔ تم یہاں پر گھنٹے بعد گاڑیوں میں سفر کرتے ان عیاش اور نشے میں دھت آدمیوں کا بھی مقابلہ کر سکتی ہوں اور آس پاس موجود اس جنگل سے بھٹک جانے والے خونخوار جانوروں کا بھی۔ میں چلتا ہوں۔ ہمدان کا کوئی ارادہ نہ تھا ندا کو رات کے اس پہر تنہا اس سنسان سڑک پر چھوڑ جانا۔ اسی سبب ایک پینترا آزماتے پلٹا۔ ندا کی رنگت متغیر ہوئی۔ خوف کے سبب دل ڈوب کر ابھرا۔ سبز نگاہوں میں سرسیمگی لی اس نے اطراف میں موجود گھنے جنگل کی جانب دیکھا جہاں سے وقفے سے جانوروں کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ ٹھہرو، تم مجھے یوں چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ ہمدان کو اپنی گاڑی کی جانب بڑھتا دیکھ ندا چیخی۔ ہمدان اپنی اس کامیابی پر مسکرایا لیکن جب پلٹا تو لبوں سے مسکان سمٹ گئی تھی جبکہ نگاہوں میں سوال امڑ آیا تھا۔ کیوں؟ آخر میں کیوں آپ محترمہ کو یہاں چھوڑ کر نہیں جا سکتا؟ آپ تو صاف صاف میری مدد لینے سے انکار کر گئی ہیں۔ ہمدان نے اس کی لفظ یاد کروائے۔ ہاں تو میں لڑکی ہوں، میں مدد لینے سے انکار برتنے کے بعد بھی مدد کی توقع کرتی ہوں۔ ندا نے اپنا دفاع کیا۔ لڑکیاں اور لڑکیوں کے عجیب منطق۔ ہمدان نفی میں سر ہلاتا کہتے ندا کی جانب بڑھتا اسے کچھ سمجھنے کا موقع فراہم کیے بنا اپنے بازو میں بھر گیا۔ اف، کس قدر وزنی ہو تم، لگتی کم سن ہو لیکن ہو بھینس۔ یوں تو ندا کا وزن پھول کی مانند تھا لیکن اسے چڑھانے کے واسطے وہ اس کے وزن پر چوٹ کر گیا۔ اور تم جنگلی سانڈ، خبردار جو میرے ساتھ اس قسم کی واہیات گفتگو کی۔ وہ جو اس کی جسارت پر حق تک سے اپنی دھڑکنوں کو حد سے تجاوز کرتا محسوس کر رہی تھی اس کے لفظوں پر سلگتے گویا ہوئی۔ میں بھگوری دلہن سے بات نہیں کرتا۔ اپنا برجستہ کہہ ضبط کرتے کہتے وہ لمبے ڈگ بھرتا گاڑی کے نزدیک آتے اپنی جانب خشمگین نظروں سے گھورتے ندا کو نظروں ہی نظروں میں دروازہ کھولنے کا اشارہ کر گیا۔ لیکن بھلا ہو ندا کی اس سمجھ بوجھ کا جو مقابل سے اس حد تک نزدیکی کی بدولت اس کا ساتھ چھوڑ چکی تھی۔ منہ سے پھوٹو، تب کر گویا ہوئی ایک تو نزدیکی وبال جان اس پر مستضاد ناک کے نتنوں سے ٹکراتے مقابل کے مردانہ کلون کی مہک۔ دروازہ کھولو، ہمدان نے اس کے ہی لب و لہجے میں جواب دیا۔ ندا نے فوراً گڑبڑاتے مقابل کے سحر انگیز نظروں سے نظریں چرائے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ ہمدان نے محتاط انداز میں اسے پیسنجر سیٹ پر بٹھایا۔ ندا نے ابھی خود کو سنبھالنے کے واسطے متحرک کیا ہی تھا کہ ہمدان یک اس کے نزدیک ہوتا اس کا متحرک وجود ساکت کر گیا۔ کیا کر رہے ہو؟ خود سے 1 انچ کی دوری پر ہمدان کا چہرہ دیکھتے ندا نے تھوک نگلتے پوچھا۔ تحمل رکھو، بلا شبہ تمہارا حسن بے قابو کر دینے کی صلاحیت رکھتا ہے لیکن میرے ارادے ناپاک نہیں۔ میں مضبوط نفس کا مالک ہوں، بہک بھی جاؤں تو خود پر قابو پا سکتا ہوں۔ سیٹ بیلٹ باندھ رہا تھا۔ بے اختیاری کے عالم میں ندا کی بھینی بھینی سانسوں میں ایک گہرا سانس بھرتے کہتا وہ سیٹ بیلٹ باندھے اسے دور ہوا۔ ندا نے اپنے سینے میں اٹکا سانس بحال کرتے ہمدان کی ڈرائیونگ سیٹ سنبھالنے پر اپنا رخ موڑے اپنے بھام چھوڑتے اور اس پر ہاتھ رکھا اور ہمدان کی زیرک نگاہوں سے اس کا یوں محبوب ہو جانا مخفی نہ رہا۔ انابی لب مدھم سے مسکان میں ڈھلے اور گاڑی سنسان سڑک پر رواں دواں ہوئی۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ تا دیر گاڑی میں چھائی خاموشی کو ندا کی مدھم ہچکچاہٹ بھری آواز نے توڑا۔ ہسپتال، ہنوز ڈرائیونگ میں مستغرق یک لفظی جواب دیا ہمدان نے۔
ندا ٹیک چھوڑے اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ ہسپتال جانا مطلب واپس شہر کی حدود میں داخل ہونا، اور شہر میں داخل ہونا مطلب عذرا بیگم کو خود تک رسائی دینا۔ مجھے ہسپتال نہیں جانا، گاڑی کسی دارالعلوم کی راہ لے لو۔ ندا نے فوراً تردید کی۔ دارالعلوم کی حقیقت جانتی ہو تم؟ ہمدان نے گاڑی سڑک کے کنارے روکی، اپنی توجہ کا مرکز ندا کو بنایا۔ میرے پاس اور کوئی ٹھکانہ بھی تو نہیں۔ ندا کا لہجہ گلوگیر ہوا اور ہمدان کو اس کی آواز میں شامل یہ نمی ایک آنکھ نہ بھائی۔ دیکھو، میں اس حد تک تو واقفیت حاصل کر چکا ہوں کہ تم شادی سے بھاگی ہو۔ اگر تم مجھے مزید معلومات فراہم کرو تو ہمدان نے رسان سے کہنا چاہا کہ ندا فوراً اپنی جوبن پر لوٹتے اس کے لفظ اچک گئی۔ اور کیا کرو گے تم تمام حقیقت جان کر؟ بھویں اچکا استفسار کیا۔ ٹی وی میں ٹیلی کاسٹ کرواؤں گا۔ ہمدان جھنجھلا سا گیا تھا۔ ندا نے مسمسی شکل بنائے لب کترتے ہمدان کو دیکھا اور ہمدان کو اپنا آپ موم کی مانند پگھلتا محسوس ہوا۔ ظاہر ہے مدد کروں گا تمہاری۔ بے ضمیر شخص نہیں ہمدان خان کا ایک نوجوان لڑکی کو یوں بے سہارا اس کے حال پر چھوڑ دے۔ ہمدان نے نرمی سے اصل وجہ بتائی۔ اور یہ با ضمیر شخص اور کتنی نوجوان بے سہارا لڑکیوں کی مدد کر چکا ہوں۔ ندا نے خود کو کہتے سنا، ساتھ ایک چبھن بھی سینے میں سر اٹھاتی محسوس کی۔ یقین کرو، تم پہلی صنف مخالف ہو۔ ہمدان کا لہجہ متبسم تھا اور اس کے یہ لفظ ندا کے سینے میں جاگتی چبھن کو جھٹ سے دور کرتے اسے پرسکون کر گئے۔ کچھ توقف خاموشی کا سہارا لینے کے بعد وہ ہمدان کو منوعاً تمام حقیقت سے روشناس کرتی چلی گئی، جسے سنتے ہمدان ہانک بنا۔ یوں تو مجھے میرے اٹھائے گئے کسی اقدام پر ذرا برابر افسوس نہیں، لیکن تمہارا رد عمل دیکھ میں پشیمانی میں مبتلا ہو رہی ہوں۔ ندا کو ہمدان کا رد عمل خوفزدہ کر گیا تھا۔ وہ آنکھیں پھاڑے اسے یوں تک رہا تھا کہ ندا مارول کے سپر ویلن کو شخص دیکھ گئی ہو۔ کیا لڑکی ہو تم یار؟ بوڑھے شخص سے شادی نہ کرنے کے واسطے اس قدر دیدہ دلیری دکھائے بھاگ نکلی؟ کاش میں بھی کچھ یوں کر پاتا، یہ اقدام اٹھا پاتا اپنے بچاؤ کی خاطر، لیکن دیکھو پچھلے 3 گھنٹوں سے سڑکوں کی خاک چھان رہا ہوں۔ ہمدان نے مشتاق بھرے لہجے میں کہتے اسے داد دی۔ مطلب؟ ندا ادھیڑ بن میں مبتلا ہوئی۔ مطلب میری شادی مجھ سے 10 سال بڑی عورت سے کی جا رہی، اور وہ عورت میری کزن ہونے کے ساتھ ساتھ میرے نزدیک بہن کا درجہ رکھتی۔ ایک منٹ، میں اپنا بچاؤ کر سکتا ہوں، مجھے بھی فرار کی راہ مل چکی ہے۔ دکھ بھرے لہجے میں اپنا غم بیان کرتا وہ یکدم ذہن میں امڑاتی سوچ کے سبب مارے پرجوشی اپنی سیٹ سے اچھل پڑا تھا۔ کیسے بچاؤ؟ کون سی راہ؟ ندا کی الجھن جوں کی توں تھی۔ ہمدان الوحی چمک سے لبریز سیاہ نگاہوں سے اسے تکتا گہرا مسکراتے اپنے ذہن میں آیا لاہ عمل اس کے گوش گزار کر گیا، جسے سننے کے بعد ندا کے تاثرات کے اکثر بدلے۔ پہلے انحراف، پھر نیم رضامندی، اور پھر مقابل کے اسٹار پر مکمل رضامندی دیتی وہ ہمدان کو بے انتہا خوشی اور سکون سونپ گئی تھی۔ گاڑی کے ٹائر پھر حرکت میں آئے اور دیکھتے دیکھتے سیاہ گاڑی میں براجمان 2 مت والے ایک نئی راہ گمزن ہوئے۔ گاڑی کے ٹائر روشنیوں سے بکا نور خان حویلی کے طویل پورچ میں چرچرائے۔ ندا نے نگاہوں میں اشتیاق لیے وسیع و عریض پر پھیلی اس حویلی کو دیکھا، جو ہمدان کے بقول اس کا غریب خانہ تھی۔ آج جو باہر وہ اس قدر ستائش اور اشتیاق میں مبتلا تھی کہ ہمدان کا گاڑی سے اترتی اس کی جانب کا دروازہ کھولنا محسوس ہی نہ کر پائی۔ ہوش تو تب آیا جب ہمدان نے اسے مخاطب کیا، تو یہ ہے تمہارا غریب خانہ جہاں دھوم دھام سے شادی منعقد کی گئی ہے؟ گاڑی سے باہر نکلتے ندا نے خفیف سا طنز کیا۔ مہندی، میری مہندی کی تقریب تھی آج۔ ہمدان نے اس کا طنز نظر انداز کرتے اسے آگاہ کیا۔ ندا نے سمجھنے والے انداز میں سر کو خم دیا۔ تو پھر تیار ہو تم ایک محاذ کے لیے؟ اپنا ہاتھ آگے بڑھائے ایک گہرا سانس فضا کے سپرد کرتا ہمدان گویا ہوا۔ ندا نے ایک نظر اس کے بڑے ہاتھ پر ڈالی اور پھر اس کے وجہ چہرے پر۔ دل نے بے ساختہ ایک بیٹ مس کی۔ بالکل ندا ملک، یہ محاذ بھی لڑنے کو تیار ہے۔ یوں تو مارے گھبراہٹ اور خوف پسینے چھوٹنے کے در پر تھے، لیکن اعتماد بحال کرتے کہتی وہ ہمدان کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے گئی۔ ہاتھ پر ہاتھ دھرنے کی دیر تھی کہ دونوں کے رگو پے میں سکون سرایت کرتا انہیں عجب احساسات میں مبتلا کر گیا۔ لہجے بھر کے لیے اس احساسات کے زیر اثر وہ مجسم بنے، لیکن اگلے ہی پل سر جھٹکتے وہ اندرونی سمت قدم بڑھا گئے کہ اس وقت انہیں اپنے تشکیل دے منصوبے پر عمل کرنا تھا۔ حویلی کے تمام مکین جو اس وقت لاؤنج صوفوں پر براجمان نیند میں اونگتے آغا جان کے شدید مشتعل ہونے کے سبب ہمدان کے منتظر تھے۔ اسے یوں ایک لڑکی کے ہمراہ ہاتھ میں ہاتھ ڈالے اندر داخل ہوتا دیکھ منچکا سے گئے۔ ہمدان، کہاں سے آ رہے ہو اور کون ہے یہ لڑکی؟ آغا جان جو ہاتھ میں لاٹھی تھامے دائیں بائیں چکر لگاتے شدید مشتعل تخیل کی دنیا میں نہ جانے کتنی بار ہمدان کی درگت بنا چکے تھے،
ہمدان کی جانب دیکھتے برہمی سے مستفسر ہوئے۔ جہاں ندا اس قدر بڑا خاندان دیکھ ششدر رہ گئی تھی، وہیں ہمدان من ہی من آیت الکرسی کا ورد کر چکا تھا۔ جانتا جو تھا اس کا جواب آغا جان کو پتنگے لگانے کے ساتھ ساتھ حویلی کے ہر مکین کو بے یقینی کے گہرے سمندر میں ورتہ زن کر جائے گا۔ یہ میری بیوی ہے آغا جان، ہم نے آج کورٹ میرج کی ہے۔ ہمدان کے اس دل دوز انکشاف کو سنتے وہاں موجود ہر نفوس کو سانپ سونگ گیا تھا۔ آج موصوف کی مہندی اور کل نکاح تھا، اور موصوف ایک انجان لڑکی کا ہاتھ استحقاق سے تھامے اسے اپنی بیوی قرار دے رہے تھے۔ یہ بات ہضم کرنے لائق نہ تھی۔ شمشیر تمہارا بیٹا پارٹ ٹائم کامیڈین بھی ہے، اس کا اندازہ نہیں تھا مجھے۔ برخوردار انتہائی گھٹیا چٹخلا چھوڑا آپ نے۔ اس انکشاف کی بدولت ملنے والے صدمے سے سب سے پہلے باہر نکل آنے والے شخص آغا جان تھے۔ ندا نے سر جھکائے ہمدان کے اس عزت افزائی پر امڑانے والی مسکان ضبط کی، جبکہ ہمدان دانت پیستا رہ گیا۔ آغا جان، یہ میری بیوی ہے ندا، اور میں سنجیدہ ہوں۔ ہمدان نے لفظ ب لفظ پر زور دیتے اپنی بات دہرائی۔ اپنی ماں اور تائی کے درمیان کھڑی سہرش پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو ہمدان؟ آج ہماری شادی تھی۔ سہرش ہچکیوں کے درمیان ہکلاتے ہوئے گویا ہوئی۔ اس کا انداز سے گفتگو بچپن سے یوں ہی تھا، اور یہی وجہ تھی جو اس کے در آئے رشتے واپس لوٹ جاتے تھے۔ کی نہ، پر اب نہیں ہوگی۔ میں اپنی محبوب بیوی پر سوتن نہیں لا سکتا۔ ہمدان لاپرواہی سے کہتا ندا کا ہاتھ چھوڑے اس کی کمر جکڑ گیا تھا۔ ندا نے بے ساختہ ہچکی بھرتے آنکھیں پھیلائے مقابل کی جانب دیکھا۔ ہمدان نے اس کے یوں دیکھنے پر ایک آنکھ ونک کی۔ ندا کی رنگت سرحد سے سرخ ہوئی۔ مقابل کے کھردرے ہاتھ کی حدت بھرے لمس کی بدولت تن بدن میں پھیلتی سنسناہٹ پر قابو پائے وہ اپنے تاثرات ہموار رکھتی باقی سب کی جانب متوجہ ہوئی۔ تمہاری یہ مجال ہمدان، کس راہ چلتی لڑکی کو اٹھا لائے ہو؟ آغا جان کا اشتعال آسمانوں کو چھونے لگا۔ راہ چلتی لڑکی نہیں ہے یہ محبت ہے میری محبت، ہمدان خان کی محبت۔ ہمدان حلق کے بل غرایا۔ جہاں ندا کے وجود پر لرزہ طاری ہوا، وہیں حویلی کے مکین ایک لڑکی کے لیے ہمدان کو اس قدر حساس ہوتا دیکھ دنگ رہ گئے۔ ہمدان گلدان، آخر کیوں اپنے ساتھ ساتھ آج میری بھی موت کا بندوبست کر رہے ہو؟ تمہارے آغا جان تمہاری انداز وتوار دے گولی سے تمہارا بھیجا اڑانے سے بھی دریغ نہیں کر دیں گے۔ آرام سے تحمل سے دکاری یوں نہیں کی جاتی۔ یوں تو دل زوروں سے دھڑکا تھا اس کے لفظوں پر، لیکن آغا جان کے غضبناک تاثرات دیکھ وہ ہمدان کے کان کے نزدیک جھکتے دانت کچکچاتے بولی۔ ہمدان نے تھوک نگلتے اپنا تنا سینہ ڈھیلا کیا۔ کبھی اداکاری نہیں کی، اب کرنے کا موقع فراہم ہوا ہے تو میں ذرا پرجوش اور جذباتی ہوتا ادھر ادھر نکل گیا۔ گلا کھنکارتے دھیمی آواز میں کہتا وہ اپنے بازو پر نادیدہ مٹی جھٹک گیا۔ کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ آغا جان نے انتہائی ضبط سے دریافت کیا۔ وہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا، ذرا ذاتی گفتگو ہے اور مجھے شرم آتی ہے۔ خیر یہ بھی راہ چل رہی تھی اور میں بھی راہ پر گامزن تھا۔ راہ سے راہ ٹکرائے اور دل سے دل یوں میں دلہا اور یہ میری دلہن بن بیٹھی۔ ہمدان اپنے جواب سے انہیں سٹپٹانے پر مجبور کر گیا۔ یہ شرم تب کہاں تھی جب ہم سب سے چھپتے چھپاتے بیاہ رچایا۔ داجی کا لہجہ جھاڑ پلانے والا تھا۔ یہ شرم ایک خاص وقت اور ایک مدت کے لیے ہوتی ہے۔ نکاح کرتے وقت بھی مجھ سے کوسوں دور تھی، اور آپ کو پردادا بناتے وقت بھی یقیناً دور ہی رہے گی۔ کاندھے اچکائے لاپرواہی سے کہتا وہ وہاں موجود ہر فرد کی رنگت سرخ کر گیا، بما ندا کے۔ آخر پسند کیا ہے تمہیں اس میں؟ یہ سوال سہرش کی جانب سے تھا۔ ندا اور ہمدان دونوں نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا۔ ہمدان کی نظریں ندا کے نقوش میں الجھیں۔ یوں تو آنکھیں بھی غضب رکھتی ہیں اور تیکھی ناک پر سجا غرور بھی۔ آرس پر چھپ دکھلاتے گڑھے بھی قہر ڈھاتے ہیں اور سفید رنگت بھی گھلے سرخیاں بھی، لیکن ہمدان کی پرتپش نگاہیں اس کے لبوں پر آن ٹھہری تھیں۔ تشنگی کا شدت بھرا احساس اس کے سینے میں سر اٹھا گیا اور ندا وہ کانوں میں بجتا دل لیے مقابل کو سنتی، اس کے یوں ٹھہرنے اور پھر اس کی نظروں کا مرکز اپنے لبوں کو دیکھ اپنے خوش پردہ حلق تھوک نگلتے ترک کر گئی۔ لیکن اس ربائی چہرے پر چھائی معصومیت اور شوخی، ان کائیاں آنکھوں میں تیرتی شرارتی سی چمک پر ایک داستان لکھ سکتا ہوں۔ کہنے کو محض چند لفظ تھے، لیکن بلا کے حسین اور تاثیر زدہ۔ ندا کا شور مچاتا دل خاموش ہوا، مانو وہ بھی تھوڑی تلے ہاتھ رکھتے ان لفظوں کے زیر اثر گم مقابل کو فدائی انداز میں دیکھ رہا ہو۔ سچ شکر وہ نہا کہا گیا جو ہم اندازہ لگائے بیٹھے تھے۔ آغا جانی جو اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھ بیٹھے کسی بے باک جملے کی توقع کر بیٹھی تھی، شکر کا سانس بحال کر گئی۔ ویسے آپ کا اندازہ بھی غلط نہیں،
ہمدان جو معلومیت کا سہارا لیتے ندا کے آرے سے بھانپ نکالنے کا سبب بنتے اسے نظریں پھیر گیا۔ حویلی کے تمام مکین مقابل کی بے باکی کے سبب اس نہج پر آن پہنچے تھے کہ کانوں کو ہاتھ لگا جاتے۔ بس بہت ہوا تماشا، تم ہمارے فیصلے کے برخلاف ہو گئے ہو ہمدان، ہم تمہیں اس حویلی میں ہرگز برداشت نہیں کریں گے، اپنا بندوبست کرو۔ آغا جان لاٹھی زوروں سے فرش پر مارتے اپنا فیصلہ سنا گئے۔ آغا جانی اور خدیجہ بیگم ان کے اس فیصلے پر تڑپ اٹھی۔ کیا پردادا نے بھی یہی فیصلہ سنایا تھا جب آپ دشمن قبیلے سے آغا جانی کو بھگا لے آئے تھے؟ آغا جان، آپ بھی تو محبت کے مارے تھے، پھر کیسے مجھے یوں دربدر کر سکتے ہیں؟ اپنی ماں اور آغا جانی کے چہرے پر تڑپ دیکھ ہمدان نے آواز میں پسپائی اور گہرے دکھ کی آمیزیں شامل کی، جبکہ آغا جان گڑبڑاتے نوجوان پارٹی کے حیران کو نظریں خود پر ٹکی دیکھ اس پل کو کوس گئے تھے جب یہ حقیقت انہوں نے ہمدان کے گوش گزار کی تھی۔ بقول ان کے ہمدان ان کا بڑا پوتا تھا جس کا پورا حق تھا سچائی سے واقفیت حاصل کرنے کا۔ کہاں جانتے تھے کہ وہ ہانڈی بیچ چڑاہے پھوڑ ڈالے گا۔ محبت آپ کریں تو ٹھیک، کوئی اور کریں تو گناہ؟ میں ہرگز اپنے پوتے سے دوری برداشت نہیں کروں گی شہوار صاحب، اگر وہ حویلی سے جائے گا تو میں بھی اس کے سنگ آپ کی یہ حویلی چھوڑ دوں گی۔ آغا جانی کی ممتا ابل آئی تھی۔ آغا جان نے ضبط سے ان کی جانب دیکھا۔ اس عمر میں بھی کہاں برداشت تھی ان کی دوری، اور اس بات سے وہ بخوبی آشنا تھی۔ چلو خانم، یہاں ہمارا گزارا نہیں۔ آغا جان بادشاہ اکبر بن بیٹھے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو تمہیں دیوار میں چن ڈالیں۔ ہمدان غمزدہ لہجے میں کہتے ندا کا ہاتھ تھامے پلٹا۔ ندا جو خاموش کھڑی ان لمحوں سے لطف اٹھا رہی تھی، دانت پیستے اس کے ہاتھ پر ناخن گھوم گئی، جبکہ عقب میں کھڑی نوجوان پارٹی کی سمت سے بالا تر تھا۔ وہ اپنی لالا کی گوہر افشانیوں پر کہکا لگائے یا معاملے کی سنگینی جانتے خاموش رہے۔ ٹھہرو ہمدان، آغا جان دل پر کب کس کا زور چلتا ہے، اور یہ تو ہماری خاندانی میراث بن چکی ہے۔ محبت میں پاگل ہوتے چھپ چھپاتے نکاح کر لینا اس کی شروعات آپ نے کی، آپ کی اولاد نے ڈالا حصہ، اور اب آپ کا پوتا اس روایت کو جاری رکھ رہا ہے۔ خدیجہ بیگم آغا جان کے نزدیک آتے گویا ہوئی اور ندا حیرانگی میں ڈوبی تو اس حویلی کے تمام مرد یوں ہی اپنی محبت حاصل کر چکے تھے۔ اس نے ہمدان کی جانب حیرانگی سے دیکھا۔ ہمدان نے آنکھیں گھمائے، یوں جتلایا مانو یہ فخر کی بات ہو۔ ہمدان کو معاف کر دیں آغا جان، اسے یوں حویلی سے دربدر نہ کریں۔ میں واقف ہوں کہ سہرش کے ساتھ غلط ہوا، لیکن اس میں بھی رب کی کوئی نہ کوئی مصلحت چھپی ہوگی۔ آغا جان کو خاموش دیکھ خدیجہ بیگم مزید بولی۔ آغا جان نے ایک نظر تمام نفوسوں پر ڈالی۔ محض سہرش کے علاوہ سب انہیں امید بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ آخر کو سب ہی سہرش کی ہمدان سے شادی سے ناخوش تھے، جوڑ جو ڈھنگ کا نہ تھا۔ ٹھیک ہے، لیکن اسے سمجھا دوں، ہمارے سامنے آنے سے گریز برتے، کہیں ایسا نہ ہو سالوں نہ چلی ہماری پستول ان دنوں چل پڑے۔ ایک خون خوار نگاہ 32 سانتوں کی نمائش کرتے ہمدان پر ڈالتے آغا جان نے اسے حویلی میں ٹھہرنے دینے کے ساتھ ساتھ تنبیہ و وارن بھی کیا۔ بے فکر رہیں، شادی کے نئے نئے دن ہیں، میں کمرے سے کیا بیڈ سے قدم نیچے نہ اتاروں گا۔ ندا کو استحقاق کے ساتھ اپنے حلقے میں لیے اپنے کمرے کی جانب بڑھتے وہ ایک آخری بے باکی سرزد کر گیا، جس کا جواب بھی اسے جلد ملا۔ آغا جانی کی پشاوری چپل اس کی پشت پر رسید ہوئی۔ ہمدان قدم آگے بڑھاتا سسک اٹھا۔ کیا ہوا؟ ندا جو اب کچھ کہنے کے قابل ہی نہ رہی تھی، بڑبڑاتے ہوئے پوچھ بیٹھی۔ نذرانہ پیش کیا آغا جانی نے، بس دل کو لگ گیا۔ جبرن مسکان لبوں پر سجائے کہتا وہ اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ پاگل تھوڑی تھا جو حقیقت اسے بتاتے اپنا مذاق بنواتا۔ ندا الجھن کا شکار ہوئی، لیکن فی الوقت اس الجھن کو جھٹکتے وہ کمرے کا دروازہ بند ہوتے دیکھ مقابل سے فوراً دور ہوئی۔ ہمدان ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ میرے ساتھ کل ہمارا نکاح تھا۔ کیوں آخر میرے ساتھ ہی ایسا ہوتا ہے کیا میں اس قدر بری ہوں مورے؟ بتائیں نا، اب سب سو باتیں بنائیں گے، مجھے غلط جانیں گے، مجھے مورد الزام ٹھہرائیں گے۔ ہمدان کی جاتے ہی سہرش اپنے ہاتھوں میں لگی مہندی دیکھ زاروں قطار ہوتے اپنی والدہ سے سوال کر گئی۔ آغا جان شرمندہ ہوئے جبکہ باقی سب اسے یوں اداس دیکھ غمزدہ۔ تمہاری کوئی غلطی نہیں میری بچی، نہ تم میں کوئی خرابی ہے، یہ تو قسمت اور نصیب کی بات ہوتی ہے، جس کے ساتھ جڑ رکھا ہو اس کی ہی ہمراہی ملتی ہے۔ اور ہمدان، اس کا برتاؤ تو ازل سے تمہارے ساتھ بھائیوں جیسا تھا، اس کا ساتھ تمہارے لیے غیر مناسب تھا بیٹا، یہ رشتہ بے جوڑ تھا۔
تبھی تو دیکھو جڑا نہیں، اور اب کی کوئی نہ کوئی مصلحت اس میں چھپی ہوگی۔ یوں رو کر خود کو ہلکان مت کرو، پر اعتماد بنو، تم جو ہو جیسی ہو بہتر ہو۔ سہرش کی والدہ فائزہ بیگم اس کے آنسو صاف کرتے شفقت بھرے لہجے میں گویا ہوئی۔ سہرش کے آنسو تھمے، وہ صابر لڑکی تھی، اپنی والدہ کے لفظوں پر پرسکون ہوئی۔ میں شرمندہ ہوں بیٹا۔ آغا جان کی ندامت بھری آواز سنتے سہرش نے آغا جان کی جانب دیکھا جو اس کی ہی جانب متوجہ تھے۔ میرا ارادہ آپ کو شرمندہ کرنے کا نہیں تھا آغا جان، جو ہوا سو ہوا، یقیناً رب نے میرے لیے بہترین چن رکھا ہوگا۔ آغا جان کے نزدیک آتے وہ ان کے سینے سے لگتی بولی، میرا بھی خیال یہی ہے، ضرور میری بچی کا جوڑی دار کہیں راستہ بھٹک گیا ہوگا، جلد آ جائے گا۔ خدیجہ بیگم نے شوخ جملہ کہتے ماحول میں چھائے کشیدگی کو دور کیا۔ سہرش مسکرائے، ویسے لالا کی بیوی ہیں بہت پیاری۔ یہ کہنے والی حالہ تھی، سہرش کی چھوٹی بہن اور فرقان کی مانگ۔ بلا شبہ دونوں کی جوڑی چاند سورج کی ہے۔ فرقان نے بھی لقمہ لگایا، سب نے اسوات میں سر ہلاتے اس کی تائید کی۔ کل نکاح کی تقریب کینسل کرنی ہوگی، مہمان 100 باتیں بنائیں گے۔ رابعہ حمدان کی چھوٹی بہن نے خدشہ بیان کیا۔ سہرش کی مسکان سمٹی، ابھی سہرش کا تایا اور باپ زندہ ہے، دنیا والوں کے منہ بند کرنا جانتے ہیں ہم، کیوں دلاور؟ شمشیر صاحب نے اپنے چھوٹے بھائی سہرش کے والد سے تائید چاہی۔ بالکل، دلاور صاحب نے فوراً سر کو خم دیا۔ سہرش کی متغیر رنگت پھر کھل اٹھی۔ آغا جان نے اپنے اس چھوٹے سے گھرانے میں اس قدر اتفاق اور اتحاد دیکھ رب کا ڈھیروں شکر ادا کیا۔ یوں خان حویلی کی لاؤنج میں پھر محفل سجی، لیکن اب موضوع محض ہمدان نہ رہا تھا، ندا بھی بن بیٹھی تھی۔ سب اپنی اپنی رائے پیش کرتے آپس میں باتوں میں مشغول ہوتے کچھ پل قبل چھائی تمام کثافت اور رنجیدگی کو دور کر گئے، حتیٰ کہ سہرش بھی وہ رب کی رضا میں راضی اس مصلحت کو قبول کر گئی تھی۔ تمہاری فیملی تو بڑی ڈراماٹک ہے گلدان، کیا کیا نمونے ہیں تمہارے خاندان میں، ایک اکھڑ پھو دادا کو قابو میں رکھنے والی دادی، تمہارا دفاع کرنے والی تمہاری ماں اور تمہاری وہ کزن، اس کے لیے میں تھوڑی اداس ہوں، وہ یقیناً بہترین کی حقدار ہے۔ ہمدان سے دوری بناتے وہ اس کے ذو معنی اور بے باک لفظوں کے سبب خود کو گھیرتی حیا کے زمرے سے نکلتے ہاتھ اٹھائے داد دی گئی۔ اس ساتھ نظروں نے بھورے اور سفید رنگ کے امتداد سے سجے اس ماسٹر بیڈ روم کا جائزہ لیا۔ تمہیں کیا لگا تھا کہ تم اس دنیا کے واحد نمونی ہو؟ ہمدان جسے اس کا یوں دور چلے جانا ناگوار گزرا تھا، سر جھٹکتے ہاتھ اپنی شرٹ کے بٹن میں الجھاتے بولا، تم یہ کیا کر رہے ہو؟ ندا جو اس کے لفظوں پر تپ اٹھنے اسے کچھ ٹھیکا سنانے کے واسطے اس کی جانب متوجہ ہوئی تھی، اس کی شرٹ تن سے جدا کرتا دیکھ سٹپٹا اٹھی۔ عقل سے محرومی سے تو واقف تھا میں، تم بنائے سے بھی محروم ہو، اس کا اندازہ مجھے اب ہوا ہے۔ اس کے یوں سٹپٹانے سے حیض اٹھاتا وہ اس کی جانب قدم بڑھاتے طنز کرتے شرٹ اتارتا صوفے پر پھینک گیا۔ ندا کی رنگت سلگتے تانبے کی مانند سرخ ہوئی۔ اس کے یوں قدم بڑھانے پر وہ بے اختیار قدم پیچھے بڑھاتے اس کے برہنہ ورزشی سینے پر ایک دزدیدہ نظر ڈال گئی۔ حلق میں گلٹی بھر کر معدوم ہوئی۔ 1 منٹ، تم آگے کیوں بڑھ رہے ہو؟ اور کیا باتھ روم نہیں ہے تمہارے اس شاہی حجرے میں؟ وہاں جا کر چینج کرو۔ اپنے آپ کو ڈپٹتے وہ اپنی توجہ ہمدان کے ورزشی سینے سے ہٹاتے اس کے متبسم چہرے کی جانب دیکھتے لڑکھڑاتی آواز میں گویا ہوئی۔ دل اچھل کر حلق میں آیا تھا، جبکہ ہتھیلیاں پسینے سے تربتر۔ یار بیوی ہو تم میری، تم سے کیسی شرم، کیسا گریز، تم مجھے اس حال میں دیکھنے کا حق رکھتی ہو اور میں تمہیں۔ ندا کی پشت دروازے سے جا لگی تھی اور ہمدان اسی موقع کا فائدہ اٹھاتے ایک ہی جست میں اس تک آتے اس کے ارد گرد ہاتھ رکھتے اسے اپنے حصار میں محصور کرتے ندا کو اپنے لفظوں سے محجوب کر گیا تھا کہ کیا کرنا چاہتے ہو؟ ندا کے حلق سے پھنسی پھنسی آواز برآمد ہوئی۔ ہمدان اسے یوں اپنی قربت میں گھبراتا شرماتا دیکھ مسرت میں ڈوبا۔ ندا کے چہرے کے نزدیک اپنا چہرہ لائے ہاتھ دروازے سے نیچے کی جانب سرکاتے وہ ایک گہرا سانس ندا کی سانسوں میں بھر گیا۔ ندا نے لب باہم سختی سے پیوست کے مقابل یقیناً اس کی سانسوں کو اپنی سانسوں میں شامل کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، اور حیرت انگیز بات تو یہ تھی کہ ندا مزاحمت کا ارادہ نہ رکھتی تھی۔ جو تم سوچ بیٹھی ہو وہ تو بالکل نہیں، سرگوشی نما آواز میں کہتا وہ ہاتھ دروازے کی نوک پر رکھتے ڈریسنگ روم کا دروازہ کھول گیا۔ ندا کا توازن بگڑا، جسے بمشکل سنبھالتے وہ دروازے سے دور ہوئی، اور ہمدان ایک برجستہ کہکا فضا میں بلند کرتا ڈریسنگ روم میں بند، تم بے باک بے شرم انسان۔ نہ جانے کتنے ثانیے وہ حیرت و خفت میں مبتلا رہنے کے بعد ڈریسنگ روم کے بند دروازے کی جانب دیکھتے چیخیں، شکریہ شکریہ۔
ہمدان نے یہ القابات اعزاز کی مانند قبول کرتے اسے سلگایا۔ قبل اس کے ندا اسے سلواتے سناتی دروازہ ناک ہونے پر دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ دروازہ کھولے ملازمہ کے ہاتھ سے کپڑے لیتے وہ ڈریسنگ روم کے برابر میں موجود واش روم میں جا بند ہوئی۔ اپنی ہی سوچیں کس قدر شرمندگی میں مبتلا کر جاتی ہیں یہ آج ندا ملک کو معلوم ہوا تھا کچھ روز قبل۔ تو تم چاہتے ہو کہ میں یعنی ندا ملک جو نکاح سے ہی فرار ہوئی ہوں تم سے نکاح کروں؟ ندا کا دماغ بھنا اٹھا تھا ہمدان خان کی پیشکش سنتے۔ تحمل سے سوچو جذباتی لڑکی، یہ گھاٹے کا سودا نہیں، تمہیں ایک پناہ گاہ کی ضرورت ہے اور مجھے ایک دلہن کی۔ ہمدان نے اسے رسان سے سمجھانا چاہا۔ اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ میں تم سے نکاح کر لوں۔ ندا کسی طور راضی ہونے کو تیار نہ تھی۔ ہمدان نے ضبط کے کڑے پہرے خود پر بٹھائے۔ نکاح اصل نہ ہوگا، جعلی نکاح ہوگا، یا جھوٹا کہہ لو جو محض وقت کی ضرورت ہے۔ اس نکاح کے بعد میری شادی ملتوی ہو جائے گی اور تمہیں رہنے کے لیے ایک محفوظ چھت مل جائے گی۔ میری اس پیشکش میں ہم دونوں کا مفاد چھپا ہے۔ ہمدان نے ایک آخری کوشش کی اور ندا کی نارضامند تاثرات رضامندی میں بدلے۔ تمہاری نیت تو خراب نہ ہوگی مجھ پر؟ نیم رضامندی کا اظہار کیا۔ استغفار کرو لڑکی، نیت خراب ہونی ہوتی تو اب تک تو یوں صحیح سلامت میری گاڑی میں نہ میرے پہلو میں نہ بیٹھی ہوتی۔ ہمدان تلملا اٹھا تھا اس کے سوال پر۔ چلو پھر کر لیتے ہیں نکاح، جھوٹا نکاح، کاندھے اچکائے لاپرواہی سے کہتی وہ سیٹ کی پشت سے سر ٹکا گئی۔ ہمدان نے گاڑی اپنے دوست کے فلیٹ کی جانب گامزن کی، ساتھ اسے چند گواہان اور قاضی صاحب کو بندوبست کرنے کا میسج بھی کیا۔ ندا کے نزدیک یہ نکاح جھوٹا تھا اور جھوٹا ہی رہنے والا تھا، لیکن ہمدان کا ضمیر گوارا نہ کرتا تھا کہ وہ بنا نکاح کے ندا کے ساتھ ایک کمرے میں رہے۔ اسی سبب یہ نکاح اسلامی اور قانونی طرز پر کیا جانے والا تھا، اور پھر اگلے چند ہی لمحوں میں ندا ملک ندا ہمدان خان بنتے ہمدان خان کے عقد میں عقید ہوئی تھی۔ وہ دونوں بیک وقت دروازہ کھولے بیڈ کی جانب بڑھے تھے کہ یکدم ٹکرائے۔ ندا نے کھا جانے والی نظروں سے سیاہ ٹراؤزر اور سینڈوں میں ملبوس ہمدان کو دیکھا، جبکہ مقابل نے گلابی ڈھیلی ڈھلی شلوار اور قمیض میں ملبوس ندا کو، جس کا دودھیا رنگ گلابی لباس میں دمک رہا تھا، جبکہ گہرے گلے کے سبب اس کی سراہی دار گردن اور رانائیاں جھلکتے ہمدان کے گلے میں گلٹیں ابھار گئی تھیں۔ وہ خود سے بیگانہ اس کے سامنے کھڑے ہمدان کے سینے میں ان جذباتوں کو بیدار کر چکی تھی جو ایک عرصہ نیند میں محو رہے تھے۔ ہمدان نے اس سے نظریں چراتے قدم بڑھایا۔ او ہیلو مسٹر، کہاں؟ ندا نے فوراً اس کا بازو جکڑے اسے روکا۔ کیا مطلب کہاں؟ سونے جا رہا ہوں۔ اب یہ مت کہنا کہ تمہیں الو کی طرح رات میں جگہ منانا مناسب ہے۔ ہمدان جھنجھلا سا گیا۔ وہ اپنے سینے میں بیدار ہوتے جذبات کے سبب ندا سے دامن بچانا چاہتا تھا، لیکن ندا کا ایسا کوئی ارادہ نہ تھا۔ بھلا میں کیوں ایسے مشغلے پالوں گی؟ ندا کو اس کے لفظ پتنگے لگا گئے، کیونکہ تم ایک نمونی ہو اور نمونے لوگوں سے کسی بھی چیز کی توقع کی جا سکتی ہے۔ ہمدان چڑھانے والے انداز میں کہتا اس کا ہاتھ اپنے بازو سے ہٹاتا بیڈ کی جانب بڑھا۔ او ہیلو مسٹر، نمونے ہوں گے تم اور تمہارا خاندان، اور خبردار جو تم بیڈ پر سوئے، یہاں میں سوں گی۔ ندا تن فن کرتی اس کے نزدیک آتے اسے بیڈ پر بیٹھتے دیکھ اس کے بازو جکڑے اسے اٹھانے کی صحیح کرنے لگی، لیکن نتیجتاً خود توازن نہ سنبھالتے اس پر گرے۔ شکل دیکھیے آئینے میں، تمہاری شکل ہے اس مخملی بستر پہ لیٹنے والی، چلو پھٹا کھاؤ۔ یوں تو ہمدان کا دل مچل اٹھا تھا اس کے گرد گھیرا تنگ کرنے کے واسطے، لیکن اپنی ٹون ہموار رکھتا وہ اسے کسی بے جان گڑیا کی مانند بیڈ کی دوسری جانب دھکیل گیا۔ تم نے مجھے بیڈ پر پٹخا؟ کچھ توقف صدمہ کیفیت میں مبتلا رہنے کے بعد وہ بیڈ سے اٹھتے، بکھرے بال ہاتھ کی مانند سے پیچھے کرتے انگشتے شہادت کی انگلی اٹھائے غورائے۔ ہاں پٹخا، کیا کر لو گے تم؟ ہمدان نے اوندھے منہ لیٹتے تھوڑی تلے ہاتھ رکھتے اسے چیلنج کیا۔ اسے ندا کے ساتھ یہ نوک جھوک بھلی لگی تھی۔ اسے ندا کے کرارے جواب تیش کے ساتھ ساتھ لطف اندوز بھی کر رہ جاتے تھے۔ کیا کر لو گی؟ میں کیا ہی کر لوں گی؟ میں تم پر پانی پھینک دوں گی۔ سرخ رنگت لیے تل ملا کر کہتی وہ اطراف میں نظریں دوڑاتے سائڈ ٹیبل پر رکھا پانی کا جگ ہمدان پر اڈیل گئی۔ ہمدان نے گہرا سانس بھرتے اس افتاد کو برداشت کیا۔ تم نے مجھ پر پانی پھینکا؟ تمہاری یہ مجال؟ خدا کا عذاب نازل ہوگا نافرمان بیوی۔ ہمدان اٹھ بیٹھتے اپنے چہرے اور بالوں سے پانی صاف کرتا ہو رہا۔ ہاں مجھ پر ہی تو ہوگی عذاب کی بارش، تم پر تھوڑی، تم تو نیک صفت انسان ہو۔ ندا دانت کھچکچاتے کہتی گھٹنوں کے بل بیڈ پر چلتی ہمدان کے نزدیک آتے اس کے بال مٹھیوں میں جکڑ گئے۔
یہ کیا کر رہی ہو پاگل لڑکی؟ ہمدان چیختا مزاحمت کر بیٹھا، جس کا انجام یہ نکلا کہ وہ دونوں بیڈ پر گرے، اور تضاد تو یہ کہ دونوں وہ آواز نظر انداز کر بیٹھے جن کے یوں گرنے پر گونجی تھی، گو کہ لکڑی کس معصوم بیڈ کی دہائی تھی جو ان دونوں کی یہ جنگ برداشت کرنے کا متحمل نہ تھا۔ پیار کر رہی ہو پیارے شوہر؟ ندا نے گریس مزید تنگ کی۔ ایسی بات ہے تو آؤ میں بھی تمہیں پیار دوں۔ ہمدان درد برداشت کرتا جواباً اس کے بھی بال مٹھیوں میں جکڑ گیا۔ ندا چیختے اسے خود سے دور دھکیل گئی، لیکن بھلا ہو ہمدان کا جنہوں نے پیار دینا روکا نہ تھا، بلکہ خود بیڈ پر گرنے کے ساتھ ساتھ ندا کو بالوں سے جکڑے خود پر گرا گئے تھے۔ کچھ یوں کہ ندا کے لب اس کی ٹھوڑی سے ٹکرائے، دونوں کی دھڑکنیں عروج پر جا پہنچی اور ایک زوردار آواز کمرے میں گونجی جو یقیناً ان کے دل کی سرزمین پر ہوتے اس لمس اس قریبی کی بدولت ہوتے دھماکے کی نہیں تھی، بلکہ اس بیڈ کی ایک آخری درد بھری چیخ تھی جو اب ٹکڑے ٹکڑے ہو چلا تھا۔ اور اس بات کا اندازہ ان دونوں کو تب ہوا جب ان دونوں نے دل اور اس لمس کو پرے رکھتے خود کو زمین پر محسوس کیا۔ ندا نے فوراً لب ہمدان کی ٹھوڑی سے ہٹاتے اس سے دوری بنانی چاہی، لیکن ناکام رہی۔ مقابل اب تک اس کے بال جو اپنے گریس میں جکڑے ہوئے تھے نانا پیار دے رہے تھے۔ ابے بس کر یار، اور کتنا پیار دے گا؟ ندا چلائے۔ ہمدان نے فوراً سٹ پٹاتے بال اپنے گریس سے آزاد کرتے ہونک بنے بیڈ کی یہ درگت دیکھی، جبکہ ندا کے چہرے پر بھی پریشانی جھلکتی تھی۔ وہ فوراً کھڑے ہوتے کمر پر ہاتھ رکھتے اپنے لب کترنے لگی، جبکہ ہمدان بھی اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ دونوں نے ایک نظر ایک دوسرے پر ڈالی۔ ہمدان کے بال بکھرے ہوئے تھے جبکہ سینڈو پھٹ گئی تھی، یقیناً ندا کے لمبے ناخنوں کے سبب جنہوں نے ہمدان کی گردن اور ورزشی بازوں کو بھی نشانہ بنایا تھا، جبکہ ندا کی حالت بھی کچھ اس سے مختلف نہ تھی۔ بکھرے بال اور بے ترتیب لباس ان کا سراپا بھی دل کچھ اور ہی کہانی سنا رہا تھا، اور بیڈ کی چادر پر پڑی شکنیں اور ٹوٹا بیڈ بھی۔ دونوں نے جو ہی نظر ایک دوسرے پر پھیرتے بیڈ پر مرکوز کی، ان کی رنگت نے گلابیاں بکھیری۔ اب کیا ہوگا؟ یہ سوال ندا کی جانب سے آیا تھا۔ ہونا کیا ہے؟ میں بدنام ہوں گا۔ ہمدان نے نفی میں سر ہلایا۔ کیوں؟ ندا کے سر کے اوپر سے گزرے ہمدان کی منطق۔ مطلب محترمہ ندا، کل صبح جب حویلی والے یہ ٹوٹا بیڈ دیکھیں گے تو مجھے ہی کوسیں گے کہ شاید میری نزدیکی اور قربت کے سبب یہ بیڈ اس حال میں پہنچا ہے۔ وہ حد درجہ بے باک تھا۔ ندا کو اپنے کانوں سے دھواں نکلتا محسوس ہوا۔ اس نے مقابل کو گھورنا چاہا، لیکن اس کے لفظوں نے اسے ایسا کرنے کے قابل چھوڑا کہاں تھا، جبکہ ہمدان کا دل گدگدایا تھا اسے یوں شرم کے مارے کچھ بولتے نہ دیکھ۔ میں سو گئی؟ کہاں اب؟ ندا روحان سے ہوتے بات بدل گئی۔ اللہ اللہ، مجھے میری عزت کے لالے پڑے ہیں اور محترمہ کو سونے کی فکر ہے۔ ہمدان نے اپنا ماتھا پیٹا۔ تم مرد ہو، تمہیں کیا فکر سونے کی جاگنے کی؟ تم جانتے ہو عورتوں کے لیے 12 گھنٹے کی نیند کس قدر ضروری ہوتی ہے۔ ڈارک سرکل نکل آتے ہیں ہمارے اگر ہم اپنی بیوٹی سلیپ نہ مینٹین رکھیں تو۔ ندا کی منطق بیڈ ٹوٹنے سے زیادہ صدمے کی حامل تھی۔ ہمدان کے نزدیک تمہارے آ بھی جائیں تو بھی کیا فرق پڑتا ہے، تو مجھے ہر حال میں حسین لگو گی۔ ہمدان یکدم اس کی کمر کے گرد بازو حمائل کرتا اسے اپنی نزدیک کر گیا۔ ندا نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ اس کے لفظ دھڑکنوں کو چھو گئے تھے، لیکن اگلے ہی پل وہ اس کے ان لفظوں کو مذاق سمجھتے دان پیس گئی۔ مذاق اچھا ہے، ندا نے کہتے اس کے گریز سے آزاد ہونا چاہا۔ مقابل کی نزدیکی اور لفظ اسے عجیب سے سحر میں جکڑ رہے تھے۔ مذاق نہیں تھا۔ خیر آج ہم کاؤچ پر سو جاتے ہیں تاکہ تمہاری بیوٹی سلیپ خراب نہ ہو۔ اس کا ہاتھ جکڑے کاؤچ کی جانب بڑھا وہ۔ ہم ساتھ سوئیں گے؟ ندا اس افتاد کے لیے تیار نہ تھی۔ اور کوئی راہ بھی تو نہیں؟ ہمدان کاندھے اچکائے کہتا کاؤچ پر دراز ہوتے اس کی کلائی کھینچتا اسے اپنے اوپر گراتا، کچھ لمحے قبل کی گئی دل کی فرمائش پر سر تسلیمی خم کرتا اس کے گرد حسار تنگ کر گیا۔ اور بیڈ؟ ندا نے لب تر کرتے بیڈ کی جانب دیکھتے پوچھا۔ میرے اوپر چھوڑ دو یار، میں کر لوں گا۔ اس کا اٹھا سر اپنے سینے پر رکھتے وہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر گیا۔ ندا مسکرائی خالص مسکان، ایک سرور ایک سکون سرگپے میں سرایت کرتا چلا گیا تھا۔ ایک ایسی نیند تھی اس سے آن گھیرا تھا جب تک شاید اس سے روٹھ بیٹھی تھی۔ اس کا سر ہمدان کے دل کے مقام پر تھا، وہ اس کی دھڑکنیں بآسانی سن سکتی تھی، جبکہ سانسیں وہ اس کے وجود سے اٹھتی مہنگے کلون کی مہک میں بھر رہی تھی۔ بے اختیاری کے عالم میں وہ اپنے ہاتھ ہمدان کے بازو سے گزارتے آنکھیں موند گئی، جبکہ ہمدان اس سے نیند روٹھ چکی تھی۔ بھلا وہ سو سکتا تھا؟ ایک حسین دوشیزہ جو اس پر حلال تھی اس کے نزدیک بے حد نزدیک دراز تھی۔ اس کے وجود کی نرمی، اس کے سانسوں کی زیر و
بم اور اس کے وجود سے اٹھتی مہک، وہ بے خود ہوا تھا، پرمسرت ہوا تھا۔ حیرت انگیز تھا نا، دو انجان لوگ جو ایک ضرورت کے تحت ایک رشتے میں بند گئے تھے، اب ایک دوسرے کی نزدیکی میں سکون محسوس کر رہے تھے۔ دل کی حالت بدل رہی تھی اور یہ بدلاؤ اچھا تھا۔ ہمدان بے خود ہوتا، اس کی گردن میں جھکتا، ایک گہرا سانس بھرتا، اس کی گردن پر اپنی لب ثبت کرتا، اس کی کمر پر بندھے اپنے ہاتھ اس کی قمیص کے اندر لے جاتے، اس کے مخملی وجود کو بلا استحقاق محسوس کرنے لگا، چھونے لگا۔ فجر کا وقت تھا اور ہر سو اذان کی آواز گونج رہی تھی۔ سیاہی مٹنے کو بےتاب تھی اور چرند پرند اور رزق کی تلاش میں پرواز بھرنے کو۔ ایسے میں اگر خان حویلی کا رخ کیا جائے تو وہاں ہمدان خان دبے دبے قدموں سے دروازے کی جانب بڑھتا، وہاں کھڑے کارپینٹر کو اپنے ساتھ لیتے محتاط انداز میں اپنے کمرے کی جانب بڑھ رہا تھا، جبکہ بیچارہ کارپینٹر نیند سے اونگ رہا تھا۔ اگر مقابل نے اسے ڈبل قیمت کا وعدہ نہ دیا ہوتا تو وہ ہرگز اپنی نیند خراب نہیں کرتا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہمدان نے ایک نظر اس کی شال اوڑھے کچی نیند کے سبب سرخ ڈوروں سے مزین آنکھوں لیے کاؤچ پر بیٹھی ندا کی جانب دیکھا۔ رات کا منظر ذہن میں کسی فلم کی مانند چلنے لگا۔ اس نے رات مقابل کی نیند کا فائدہ اٹھاتے بھی باقیاں سرزد کی تھیں، لیکن حد پار نہ کی تھی۔ کیا کرنا ہے؟ کارپینٹر کی نیند بھگ سے اڑی تھی۔ کاؤچ پر بیٹھی ندا کو دیکھ ہمدان سر جھٹکتے اس کی جانب پلٹا۔ اس کی نظروں کا مرکز ندا کو دیکھ اس کی بھویں تن اٹھی۔ نظروں کو قابو میں رکھنا اور پھر وہ بیڈ جوڑنا ہے۔ اس کی تھوڑی اپنی سخت گرفت میں جکڑے وہ بیڈ کی جانب اس کا چہرہ موڑ گیا۔ بیڈ پر نظر پڑنے کی دیر تھی، کارپینٹر نے زمینی نظروں سے اسے دیکھا۔ ہمدان نے اس کی نظریں نظر انداز کرتے ندا کے پہلو میں جگہ سنبھالی اور نیند سے نڈھال ندا اس کے کاندھے پر سر رکھ گئی۔ ہمدان مسکراتے اس کے گرد حصار باندھ گیا۔ واقف تھا کہ وہ بھی نیند میں گم ہونے کے سبب یہ حرکت کر گئی ہے۔ ہوش میں تو وہ اسے نوچ کھسوٹنے کو تیار رہتی ہے، جبکہ کارپینٹر اپنے کام میں مصغرق ہوا تھا۔ ہاں، اب ندا پر نظر ڈالنے کی حماقت نہ تھی۔ ان سب کے بیچ ہمدان ایک ایسی حماقت سرزد کر گیا تھا جو اس کے لیے مشکل کھڑی کر دینے والی تھی۔ دروازہ ذرا سا بند تھا اور اسے ذرا سے بند دروازے سے حویلی کی ملازمہ شمیم یہ تمام منظر دیکھتے شرم سے سرخ پڑتے فوراً آغا جان کے کمرے کی جانب بڑھی تھی۔ نہ صرف آغا جان بلکہ وہ حویلی کے ہر مکین کو یہ خبر دینے والی تھی۔ آئیے آئیے لالا، ہم سب آپ کے ہی منتظر تھے۔ ہمدان اور ندا کو ایک دوسرے کے ہمراہ ڈائننگ ٹیبل پر آتے دیکھ فرقان گویا ہوا۔ کیوں؟ کوئی خاص بات تھی کیا؟ ہمدان نے ندا کے لیے کرسی کھینچتے اس کے بیٹھنے پر اس کے پہلو میں جگہ سنبھالتے استفسار کیا۔ ایک نظر سب بڑوں پر ڈالی جن کے سرخ چہرے اسے ٹھٹکا گئے تھے۔ نہیں، وہ بس، کیا کل رات نیند آ گئی تھی آپ کو؟ فرقان نے ہچکچاتے شریر لہجے میں دریافت کیا۔ ہمدان نے بھنویں ریز کرتے فرقان کی جانب دیکھا، جبکہ اب ندا کو بھی عجیب لگا تھا۔ سب کی نظروں کا مرکز خود کو دیکھ تھپا کر۔ ہاں، کیوں پوچھ رہے ہو؟ ہمدان نے سنجیدگی سے جواب دیتے سوال کیا۔ نہیں، وہ بس آپ کی آنکھیں رت جگہ کی چگلی کھا رہی تھیں، فرقان نے کہتے اپنے لب دانتوں تلے دباتے اپنی ہنسی ضبط کی۔ حالہ اور سہریش بھی سر جھکا گئے۔ کس ذہنی بیماری کا شکار ہوئے ہو تم؟ آخر کیوں صبح صبح مجھ سے یوں سوالات و جوابات کر رہے ہو؟ ہمدان جھنجھلا سا گیا تھا صبح صبح در پر در بسروپا سوالات سے، کیونکہ برخوردار آپ خود پر ولیمہ فرض کر چکے ہیں۔ آغا جان کے برداشتے اب باہر ہوا تھا۔ ازلی کرخت آواز میں کہتے وہ ندا اور ہمدان کے سر پر بم پھوڑ گئے۔ دونوں نے ایک دوسرے کی جانب حیرت سے دیکھا۔ کس بات کا ولیمہ آغا جان؟ ہمدان نے ندا سے نظریں ہٹاتے آغا جان کی جانب دیکھتے سوال کیا۔ بے غیرت انسان، ہمارے منہ سے سننا چاہتے ہو؟ سہاگ رات منا بیٹھے ہو اور اب ولیمے کے نام پر یوں انجان اور بے خبر بن رہے ہو جیسے دودھ پیتا کوئی بچہ ہو۔ آغا جان سرخ بھبو کا چہرہ لیے اسے جھاڑ گئے۔ ندا پاؤں کے ناخن سے لے کر کان کی لو تک سرخ پڑی، جبکہ ہمدان بھی گڑبڑا سا گیا۔ آپ اتنے وثوق سے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ہمدان نے اپنی جگہ سے اٹھتے سوال کیا۔ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں اتنے وثوق سے؟ گھر کے بچے شمیم دیکھ آئی تھی، کمرے میں موجود کارپینٹر کو بھی اور اس ٹوٹے بیڈ کو بھی جس کی تم مرمت سب سے چھپا کر گھروا بیٹھے ہو۔ آغا جان کا لہجہ ملامت کرتا تھا۔ ندا اور ہمدان کا دل کیا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ بالآخر جس کا خوف تھا وہ سچ ثابت ہوا تھا۔ دونوں نے بیک وقت عقب میں کھڑی شمیم کی جانب دیکھا، جن دونوں کے یوں دیکھنے پر کھسیانی ہنسی ہنستے اپنا پلو دانتوں تلے دبا گئی تھی۔ ہمدان اور ندا کو اب سمجھ آیا تھا کہ آخر کیوں سب بڑے سرخ چہرہ لیے خاموش تھے، جبکہ فرقان کے سوالات کے مفہوم بھی۔ صرف حویلی میں کیوں یہ خبر نشر کی؟ پوری دنیا کو چیخ چیخ کر بتانا تھا نا؟ ہمدان نے دانت یوں پیسے مانو دانتوں تلے شمیم کی گردن ہو
جبکہ اس کی آواز اس قدر دھیمی تھی کہ محض ندا کی سماعتوں تک رسائی حاصل کر پائے۔ اس قدر سنجیدہ ماحول میں بھی ندا کے لب اس کے ان لفظوں پر مسکان میں ڈھلے، بیٹھ جاؤ برخوردار، لیکن دھیان سے کہیں کرسی نہ توڑ ڈالنا۔ آغا جان نے چوٹ کی۔ ہمدان ضبط کے کڑے پہرے خود پر بٹھاتے کرسی پر براجمان ہوا۔ پرسوں کا دن مقرر کر رکھا ہے ہم نے تم دونوں کے ولیمے کے لیے، انتظامات دیکھ لینا، کوئی کمی نہ رہنے پائے۔ آغا جان نے گو کہ فیصلہ سنایا تھا اور ہمدان کے پاس کوئی چارہ نہ تھا ان کے اس فیصلے سے انحراف برتنے کا۔ جی آغا جان۔ ہمدان نے سر کو خم دیا۔ اس کی رضامندی دینے کی دیر تھی، ندا کرسی سے اٹھتے کمرے کی جانب بھاگی۔ بھابھی شرما گئی۔ خالہ نے اس کے یوں فرار ہونے کو شرم سے جوڑا، جبکہ ہمدان واقف تھا کہ اسے آغا جان کا فیصلہ قطعی پسند نہ آیا ہے۔ اسی سبب فوراً اس کے پیچھے لپکا۔ اف محبت! فرقان نے ہانک لگائے۔ ڈائننگ ٹیبل پر براجمان ہر نفوس اس کی اس ہانک پر مسکرا گیا، مسوائے آغا جان کے وہ تعصب سے سرنفی میں ہلا گئے۔ آخر تم میری رضامندی جانے بنا کیسے آغا جان کا فیصلہ قبول کر سکتے ہو؟ ہمدان کے کمرے میں داخل ہوتے اس طرح بھی حالت میں ادھر سے ادھر چکر لگاتے ندا مستفسر ہوئی۔ میرے پاس قبول کرنے کے علاوہ اور کوئی راہ نہیں تھی ندا۔ اس کا رد عمل بجا تھا۔ ہمدان نے نرمی سے کہا، تم ابھی جا کر انہیں منع کرو گے ہمدان، یہ نکاح جھوٹا ہے، پھر اس جھوٹے نکاح کو اس رشتے کو یوں کیوں ڈسکلوز کرنا ہے؟ ندا نے نفی میں سر ہلایا۔ نہ جانے کیوں دل میں یہ بات چپ سی گئی تھی کہ ان دونوں کے مابین نکاح جھوٹا ہے۔ میں ایسا نہیں کر سکتا۔ ہمدان کے دل میں آیا تھا اسے حقیقت سے روشناس کر دے، لیکن یہ وقت صحیح نہ تھا، اسی سبب صاف انکار کر گیا۔ تم ایسا ہی کرو گے؟ میں یہ رشتہ سب کے سامنے تسلیم نہیں کر سکتی ہمدان۔ ایک جھوٹا رشتہ تو کبھی نہیں، کاش ہمارا نکاح سچ ہوتا، حقیقت ہوتا تو میں برملا اس رشتے کو سب کے سامنے اپنا جزتی۔ اسپاٹ چہرہ لیے کہتے وہ آخری لفظ زبان پر نہ لائی تھی۔ اس کا یہ کاش اسے تکلیف دینے کی ساتھ ساتھ حیرت زدہ کر گیا تھا۔ کیا وہ چاہتی تھی کہ ان کے درمیان حقیقی نکاح ہو؟ لیکن کیوں؟ وہ اپنے ہی ذہن میں گڑمٹ ہوتے سوالات کی بدولت کشمکش میں ڈوبی تھی، جبکہ اس کے لفظ ہمدان کا ضبط آزما گئے تھے۔ ساتھ یہ شک بھی دل میں جگہ بنا گیا تھا کہ وہ حقیقت جان لینے کے بعد بھی اس رشتے کو تسلیم نہ کرے گی، اور یہ شک ہمدان کو اذیت سونپ گیا تھا۔ ذہن میں فوراً سوال ابھرا، کیا وہ یہ چاہت کر بیٹھا کہ ندا حقیقت جان لینے کے بعد اس رشتے کو نبھائے، تسلیم کرے؟ لیکن کیوں؟ اس سوال کا جواب فی الوقت اس کے پاس نہ تھا، یا وہ خود کو جواب دینا چاہتا ہی نہ تھا۔ دونوں کے ذہنوں میں سوال اور دونوں ہی جواب سے ندارت۔ ہمدان قدم در قدم چلتا ندا کے نزدیک آتے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں تھام گیا۔ مان جاؤ میری خاطر، ہمدان نے ایک مان سے کہا تھا، اور اس کا یہ مان ندا کی اساوی جنگ میں امن کا پرچم لہرا گیا تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں ہمدان کی سیاہ آنکھوں میں ڈالی۔ اس تصادم کے سبب دونوں کی آنکھوں میں ایک جذبہ چمک کی لہر بنتے ابھر کر معدوم ہوا۔ میں راضی ہوں۔ وہ حامی بھرتے اس کا مان برقرار رکھ گئی تھی۔ ہمدان کے لبوں کو مسکان نے چھوا۔ اسے اپنا مان نہ ٹوٹنا اس قدر پرجوش اور خوش کر گیا تھا کہ وہ جھکتے اس کی پیشانی پر اپنے لب ثبت کرتے، اسے اپنے لمب سے پتھر کرتا کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ ہمدان گلدان کے ثانیے اس لمس کی تاثیر کے زیر اثر رہنے کے بعد وہ مسکراتے اپنا ماتھا چھوتی بڑبڑائی۔ خان حویلی کے وسیلان کو انتہائی نفاست اور خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ آغا جان اپنے دونوں فرزند کے ہمراہ تقریب میں مدعو مہمانوں کی آمد میں مشغول تھے۔ خواتین کھانے کا انتظام دیکھ رہی تھیں۔ سیرش اور حالہ تتلیوں کی مانند یہاں سے وہاں چہچہاتی پھر رہی تھیں، جبکہ فرقان فوٹوگرافر کے فرائض انجام دیتا اسٹیج پر ایک دوسرے کے نزدیک کھڑے ندا اور ہمدان کو مختلف پوز بنانے کا کہتا زج کر رہا تھا۔ گو کہ ہر ایک فرد اپنے اپنے کاموں میں محو تھا۔ ماں نے ایک چنگارتی آواز سنتے وہ سب انٹرس کی جانب متوجہ ہوئے، جہاں اسرا بیگم کو پولیس نفری کے ساتھ کھڑے دیکھ ندا کی رنگت متغیر ہوئی، جبکہ گرفت ہمدان کے ہاتھ پر مضبوط، جبکہ ہمدان جو نگاہوں میں الجھن اور اجنبیت لی اسرا بیگم کو دیکھ رہا تھا، ندا کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھتے سمجھ گیا کہ انٹرس پر چمکتے دمکتے لباس میں ملبوس ہستی ہے کون۔ بند کرو یہ تماشا، عذرا بیگم ابا بلند کہتی دندناتی ہوئی آگے بڑھیں۔ جاری ہے۔ کیا عذرا بیگم ندا کو لیتے واپس چلی جائیں گی؟ کیا اسی بل ندا اور ہمدان کو ان جذباتوں کا ادراک ہوگا جو ان کے دل میں پنپ رہے ہیں؟ کیا ان کا بنایا گیا منصوبہ فاش ہو جائے گا؟ کمنٹس میں اپنی رائے لازمی دیں۔ شکریہ۔